بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشاد چوہان، آئی وٹنس نیوز کے ساتھ۔ آج ایک بڑا ایونٹ ہوا تھا آج کے دن، اور تقریباً 1990 کی بات ہے، تو میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ تاریخ کے جو ایونٹس ہیں گزر چکے ہیں وہ آج کی نسل کے سامنے درست طریقے سے سامنے آئے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اصل واقعات کیا ہوا ہے۔ میری سب سے پہلی ملاقات 1986 میں جب میں کراچی جاتا ہوں، تو وہاں یونیورسٹی میں پہلا فنکشن جو پی ایس ایف کراتی ہے وہ سید نجیب کروا رہا ہوتا ہے، اور اس سے قبل میری اس سے ملاقات تو بہرحال ہو چکی تھی۔ اس نے اسپیشل انویٹیشن بھی دیا مجھے کہ آپ یونیورسٹی آئیں، فنکشن میں تشریف لائیں، اور اس سے قبل بلکہ اس فنکشن کے اس سے پہلے اسحاق ساتھی صدر تھا پی ایس ایف کا۔ اس فنکشن کے فوراً بعد نجیب کو کراچی ڈویژن کا صدر بنا دیا گیا تھا، اور یہ پہلا بڑا فنکشن تھا یونیورسٹی کے اندر جامعہ کراچی میں، جہاں پی ایس ایف نے اپنی بڑی ہی بھرپور پریزنس شو کی اور اس کے ساتھ اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کیا۔ ظاہر ہے کراچی کے اندر طاقت کے مظاہرے سے مراد ہمیشہ ہمارے جو مسلح ونگز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میرے اس سے چند مطلب کہ یہ ابتدائی ملاقاتیں تھیں، لیکن 4 سال کا طویل عرصہ پھر ہم نے کچھ اکٹھے گزارا، جس میں J2 کے اندر NED یونیورسٹی میں ہم رہے تقریباً کافی عرصہ۔ وہاں بھی کچھ صورتحال بگڑتی بنتی رہی، اس کو بھی سنبھالتے رہے، کراچی کو بھی سنبھالتے رہے۔ میں بہرحال یہاں سے گیا ہوا تھا بہاولپور سے، زمین یہاں مجھ پر تنگ تھی تو مجھے کراچی پناہ لینی پڑی، تو میں اسی دوران میں کراچی نجیب سے پھر میری ملاقاتیں آف اینڈ آن، بلکہ اکٹھے ہی رہتے تھے ہم، جس سے ہمارے درمیان خاصی ایک تو نظریاتی ہم آہنگی تھی، دوسرا میں ان سے کچھ ایج میں زیادہ بھی تھا اور ہی از ٹو ینگ، تو وہ میری بات کو بہت سنتا تھا۔ اصل میں 10 اپریل کو نہیں، یہ واقعہ اصل میں ہوتا ہے 6 اپریل کو، جب آئی بلاک سے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آئی بلاک سے سید نجیب نکلتے ہیں تو ان کو چاروں طرف سے گھیر کر ایک خاص علاقے میں آئی بلاک کے اندر ہی ان پہ فائرنگ کی جاتی ہے، جو ان کے سر میں 6 گولیاں لگیں، اور وہ ایک نزدیکی ہسپتال میں اتر گیا۔ تو وہاں پر ایک خاتون داخل تھی، میرے ہی ایک دوست کی وہ سسٹر ان لا ہے، انہوں نے پھر مجھے ساری صورتحال بتائی۔ ایکچولی تو اس کی ڈیتھ 6 اپریل کو ہو چکی تھی، لیکن اس کو آغا خان شفٹ کر دیا، اس کے ساتھ عابد زبیری اور چند اور دوست بھی تھے جو زخمی ہوئے یا کچھ شہید ہو گئے۔ زبیری کو تو خیر میں ملا ہوں، مجھے نہیں اب یاد پڑتا کہ یہ جو صدر بنا ہے زبیری یہی تھا یا وہ، بہرحال اس عابد زبیری کو تو بڑی گولیاں لگی ہوئی تھیں جب میں پہنچا ہوں آغا خان، اس کی گردن میں بھی لگی ہوئی تھی، اس کے بازو میں بھی لگی ہوئی تھی۔ تو سید نجیب کو 6 گولیاں سر میں لگی ہوں تو یہ کیسا ممکن ہے وہ بچ جاتا ہو؟ یہ 10 اپریل کو تو صرف انہوں نے اپنے انضامات کر کے اناؤنس کیا تھا، اس کی ڈیتھ کو اناؤنس کیا تھا۔ تو اب عجیب بات ہے، اسی دن ہی ہماری 10 اپریل کو محترمہ بے نظیر بھٹو سے ملاقات تھی، وہ وزیر اعظم تھی پاکستان میں، تو ان سے ہماری ملاقات تھی۔ تو میری موجودگی ہی میں ناہید خان نے آ کے اس سے بتایا کہ یا انہوں نے اناؤنس کرنا تھا، جو بھی تھا بہرحال، تو کہ بھی سید نجیب کو جو ہے نا وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا ممکن ہے کہ وہ کچھ مشینز پر انہیں رکھا گیا، ان کی کلینیکل ڈیتھ نہ ہوئی ہو۔ بہرحال 6 اپریل کو ان کے سر میں 6 گولیاں لگ چکی تھی، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ زندہ تھے یا نہیں تھے۔ تو اب صورتحال شروع ہوتی ہے، یہ معاملہ خراب ہوتا ہے 89 کے اندر، 89 کے اندر، جب کراچی یونیورسٹی میں
MKM الطاف حسین کے ایک کھلے خطاب کے بعد حملہ کر دیا آ کے PSF کے طلبہ پر، اور جمنیزیم ہال کے اندر ہارون سمیت 3 افراد کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا، کافی لوگوں کو مارا جاتا ہے، لیکن 3 کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ریئیکشن میں پھر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی آمد پر ہارون کے گھر جب چیف منسٹر آیا قائم علی شاہ، تو نجیب نے مطالبہ کیا کہ FIR الطاف حسین پر دی جائے، کیونکہ اس نے تو تقریر میں کہا کہ ان کو روکو، اور مجھے روکنے کے لیے اس نے دھمکی دی ہے کہ اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ تو کراچی یونیورسٹی پہ حملہ ہو گیا اور ہمارے لوگ مارے گئے ہیں، تو آپ اس لیے FIR الطاف حسین پہ دیں، جس پر اس نے کچھ لیت و لال سے کام لیا، تو نجیب نے اسے تھپڑ مار دیا قائم علی شاہ کو، جس سے حالات کافی خراب ہوئے۔ اور پارٹی کے اندر بھی جو نجیب کی کے خلاف معاذر آئی نچلی سطح پر، جو بے نظیر کے نظر میں نہیں آئی تھی یہ بات کہ آیا نجیب کو یہ کس طرح پارٹی کے اندر ٹریٹ کیا جا رہا ہے، یہ بات بے نظیر تک نہیں پہنچی، ورنہ 10 اپریل کو وہ اچانک میٹنگ ختم نہ کرتی۔ یہ بہت ساری ایسی بات، ایون اس کے بھائی کے قتل کا اسے کہ 10 منٹ پہلے جھوٹ بولا، چیف سیکرٹری نے، چیف IG نے، مطلب، اور چیف منسٹر نے، سب نے جھوٹ بولا کہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ تو یہ اسی طرح کا ایک واقعہ کہ بے نظیر کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، نہ بتایا گیا کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسے عہدے سے ہٹایا گیا، وہ صدر تھا کراچی ڈویژن کا، اس کو وہاں سے ہٹا کر نثار ستی، وہ بھی ہمارا دوست تھا، اسے صدر بنایا گیا، اور کچھ عرصہ سے گرفتار بھی کیا گیا نجیب کو، اور میں اسے جیل بھی ملنے جاتا رہا ہوں کراچی جیل میں۔ تو میں نے اسے وارن بھی کیا نجیب کو کہ آپ کیونکہ پارٹی کے اندر بھی آپ کے خلاف نیچے صورتحال خراب ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کو کہ ایک طرف الطاف حسین کا کلر گینگ جو ہے نا وہ آپ کی تلاش میں ہے، تو آپ ذرا تھوڑا سا خیال کر لیں، یا ملک کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیں۔ تو وہ دمشق گیا بھی ہے، لیکن فوراً واپس آ گیا، اور وہ ایک عادت تھی اس کی کہ وہ ارشاد بھائی ہنستے ہوئے یہی کہنا اس نے کہ میرا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ میرا کچھ کر سکتے ہیں یہ لوگ، نہ میں ان سے گھبراتا ہوں، پارٹی کے اندر بھی پارٹی کے باہر بھی ہے۔ اندر تو صورتحال یہ تھی، بے نظیر نجیب کی بہت رسپیکٹ کرتی تھی اور بڑا خیال کرتی تھی، اسی طرح میر مرزا بھٹو بھی ان کو کراچی کا اپنا ہیرو سمجھتے تھے۔ تو یہ اصل واقعہ یہ تھا کہ آئی بلاک میں اس کو مارا گیا، اور اس کے ایویڈنسز موجود ہیں، ابھی میرے دوست بھی موجود ہیں جنہیں علم ہے کہ میرا اس سے کیا ریلیشن رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں اب بلکہ میں کچھ عرصہ پہلے دیکھ رہا تھا اس کے اوپر ٹویٹر پر میری تصویر کو لگا کر وہ نجیب کی تصویر ظاہر کی گئی، اور آج کی جو پارٹی ہے اس کو یہی نہیں علم کہ وہ ان کے لیڈر کی، یا کراچی کے اتنے بڑے لیڈر کی، اگر وہ نہ ہوتا تو پنجاب سے آنے والے، KPK سے آنے والے، یا دوسرے لوگ وہ تو شاید اسٹیشنوں پر، ہوائی اڈوں پر یا بس سٹینڈز پر اتر بھی نہیں سکتے تھے اگر یہ رزسٹ نہ کرتا۔ کراچی کے اندر پاکستان کی جنگ لڑی جا رہی تھی، اس میں نجیب نے اہم کردار ادا کیا۔ بہرحال اس کی شہادت میں اس میں پیپلز پارٹی کو بری ذمہ کبھی قرار نہیں دوں گا، جو 2nd ٹیئر میں تھے، اور وہی ہوا۔ آج تک اس کے قتل کا کچھ نہیں ہوا، کسی کو سزا نہیں ہوئی، بلکہ جس بندے کو نامزد کیا گیا خالد بن ولید، وہ بعد میں MNA بھی رہا، ان کا پہلے کونسلر تھا، بعد میں MNA بن گیا۔ یہ بہرحال پاکستان کی سیاست ہے، اور میں اس پر تفصیل میں 4 سال کی بات اب 10 منٹ میں تو ہو نہیں سکتی۔ یہ 4 سال کی طویل داستان ہے، کیسے PSA سے صورتحال خراب ہوئی، کیسے NED کے اندر ہم نے جلسے کیے، اور کیسے کراچی یونیورسٹی میں جمعیت سے جھگڑے کی صورتحال میں ہم نے صورتحال کو کنٹرول کیا۔ یہ بہت لمبی داستان ہے، جس پر میں پھر کسی وقت تفصیل سے بات کروں گا۔ ابھی بہرحال اتنا میں بتا دوں کہ
نجیب کو کے قتل میں براہ راست الطاف حسین کا حکم تھا کہ اسے مار دیا جائے، اور اس سے قبل نجیب نے بھی 9-0 کے اوپر جا کر فائر کر کے اسے باہر نکلنے پہ مجبور کہ نکلو باہر۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان جو ہمارے افراد مارے گئے تھے، ہارون اور چند لوگ، اس کا بدلہ بھی نجیب نے اپنی زندگی میں لے لیا تھا، اور بہت خوفناک طریقے سے لیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے، اپنے جو ساتھی تھے، ان کی موت تو کیا، ان کی تکلیف کو بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ بڑا سافٹ سپوکن آدمی تھا، بڑا شاندار آدمی تھا۔ بہرحال پیپلز پارٹی نے بڑے بڑے لوگوں سے محروم ہوئی، آج اس شکل کو پہنچی ہے، تو اس کی بڑی وجوہات ہیں اس کے پیچھے۔ بہرحال میں اس کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اپنے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اس کے لیے کی جائے۔ آج اس کی شہادت کا دن اناؤنس کیا گیا تھا، آپ یوں کہہ لیں۔ آج سخیر حسن قبرستان اسے بھیجا گیا تھا، ٹینکوں کے سائے تلے اس کی لاش کو بھیجا گیا تھا، کیونکہ اس کا ری ایکشن بھی بڑا آیا تھا۔ اس کے بعد میں بھی کافی ایم کیو ایم کے لوگوں کو اس کا ری ایکشن فیس کرنا پڑا اس کی موت کا۔ تو آج صرف میں نجیب پر ہی بات کروں گا، اور مستقبل میں ہوتی رہے گی بات، تو پلیز آپ اس پر اپنے کمنٹس کریں، اور کسی کو اگر شبہ ہے کہ اس سے کوئی مختلف واقعہ تھا تو بھی مجھ سے بات کریں۔ 4 سال میرا اس سے تعلق رہا ہے، جب تک میں کراچی رہا ہوں، آتا جاتا رہا ہوں، اور وہ بہاولپور آیا، ان کو اس کے کچھ عزیز بھی تھے بہاولپور میں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ اس سے جنت میں جگہ دے، اور آج کے لوگوں کو پیپلز پارٹی کی اصل میراث جو تھی نا، وہ سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ تو خیر پیپلز پارٹی ہے نہیں ہے، انہوں نے تو خود ہی اس بات کو ڈینائی کر دیا ہوا ہے۔ خدا حافظ۔